آسانی ہوگی، اور جو ہے رات کو نیند بھی کچی آئے گی تو اٹھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو بھائی، تم آسانی سے کیا چیز حاصل ہوگی؟ اگر تم نرم بستر کو چھوڑو، بیوی کو چھوڑو، اے سی کو چھوڑو اور پھر اللہ کی عبادت میں جاؤ تو اس میں مشکل ہوگی کہ ہاں، تو یہی تو مشکل تمہیں کہاں پہنچائے گی؟ تم جس آسانی میں بیٹھے ہو اس آسانی سے تو تم پیون بن جاؤ گے، لیکن جس نے مشکل کی وہ کیا بن جائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بچ گئے؟ تو یہی ہمارا حال ہے بھائی، ہم گھر ہی بیٹھے ہوئے، ہم تو نہیں جا رہے، مت جاؤ، ہم تو نہیں کر رہے، مت کرو، ہم تو اپن سب نہیں بیٹھ رہے، مت بیٹھو۔ کیا ملے گا؟ یہ تو وقت بتائے گا، 10 سال کے بعد، یہ تو 20 سال کے بعد، اور اللہ معاف کرے مرنے کے بعد۔ ابھی ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں، مرنے کی بات تو کر ہی نہیں رہے۔ ہم تو نہیں جاؤ، مت جاؤ، 5 منٹ 10 منٹ کا فرق ہے، کوئی لمبا فرق نہیں ہے۔ 10 منٹ پہلے چلے جاؤ، خدا قسم دنیا اور آخرت کے اول ترین بن جاؤ گے، دینے والے بنو گے، لینے والے نہیں بنو گے۔ ورنہ جگہ دے دی حضرت، تھوڑی سی جگہ مل جائے، بھیک مل جائے تھوڑی سی آگے آنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ 2 شخص کے بیچ میں نہیں بیٹھنا بغیر پوچھے، ان کی اجازت کے بغیر۔ یہ کس نے قانون بنایا؟ یہ اس کی ملکیت ہو گئی، یہ بیچ کی جگہ ان دونوں کی ملکیت ہے۔ یہی تو عرض کر رہا ہوں، کسی کے کندھے پلان کے نہیں جانا۔ یہ تو کسی کہتے ہیں گھس بیٹھی ہے، یہ گھس بیٹھی ہے، کیا آگے جانے والے؟ بھائی یہ گھس بیٹھی ہے، زبردستی گھس کے بیٹھ رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ نہیں دیکھ رہا، دنیا میں دیکھ لو، کہیں پر ریسپشن ہو، یہ گھس بیٹھی ہے، گھس کے اندر آتا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے یار یہ جو ہے گھس بیٹھی ہے، اس کی عزت بڑھے گی؟ نہیں بڑھتی، ذلیل سمجھتے ہیں لوگ اس کو۔ تو اللہ تمہاری نظر میں کیا ہے؟ تم سمجھ لو اللہ کو بیوقوف بنا دو گے؟ خدا کی قسم جب پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو رو، لیکن احساس ہو تو رو گے، مانگو گے نہیں، کیونکہ احساس ہے، اور احساس نہیں ہے تو مانگتے ہی پھر رہے ہیں یار کوئی کھانا کھلا دو۔ دیکھو نا مسجدوں میں آواز لگ رہی ہے یار ہم بھوکے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ڈھکا ہے، اور احساس بڑھتے بڑھتے اللہ معاف کرے کہاں سے کہاں اس کی شکل وضع قتل لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھو تو کبھی مانگنے والے کی شکل ہے۔ ہم اور آپ کا بھی کچھ ایسے ہی حال ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے، اس کو سمجھتے ہیں، روحانیت سمجھ ہی نہیں رہے، جبکہ ہمیں کامیابی روحانیت، دین اور دنیا کا تعلق روحانیت سے ہے۔ تمہیں دنیا میں کامیابی چاہیے تو روحانیت، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا، دنیا میں توتی بول گئی ان کی، اور آج تک بول رہی ہے۔ تم سے وہ قربانی نہیں مانگ رہے، تم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف 10 منٹ ہی قربانی دے دو یار، اللہ نے آواز لگائی ہے تمہیں، 10 منٹ پہلے چلے جاؤ۔ تمہیں سب سے، کیونکہ میدان خالی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی اندھوں کا راجہ کون بنے گا؟ کانا ہی بنے گا، اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے، کانا ہی ہوگا تو وہ راجہ بن جائے گا، کیونکہ اندھے سارے۔ ہمارا بھی کچھ حال ایسے ہی ہے کہ سارے تو اللہ معاف کرے لگ گئے دنیا کی لعنت میں۔ دیکھو مسجد خالی ہے، کوئی نہیں ہے، بن جاؤ بادشاہ، کیونکہ اللہ نے کسی نہ کسی کو تو بنانا ہے، اور بنائیں گے۔ یہ اللہ کی میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اللہ کا ولی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ولی آخر دور میں وہ ہوگا جو زانی ہوگا، جو گناہ گار ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بڑا ہی نیک ہوگا، لیکن ان زانیوں سے افضل ہوگا جو سر عام زنا کرتے ہوں گے۔ وہ زنا کرے گا اللہ سے خوف سے، کسی آڑ میں کرے گا، اس کو اللہ ولایت فرما رہے ہیں، اور پھر اس کو توفیق پہ توفیق ملتی ہے۔ بار بار عرض کرو، وہی اللہ توفیق دیتا ہے، وہ خود نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود کر ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ اول صف میں دیکھو جا کے بیٹھا نظر آئے گا، وہ دیکھو تہجد گزار ہوگا، وہ دیکھو وہ فجر سے لے کر عشاء تک اس کے اندر منافقت نہیں ہوگی۔ یہ کون کرے گا؟ یہی وہی اللہ کرے گا، اور پھر اس سے آگے بڑھیں گے۔ پیچھے بھاگ رہے ہیں، جیسے انہوں نے جوتا اتارا تو 2 آدمی نے جوتے پہ جھپٹے، ایک کو ایک ملا، ایک کو دوسرا ملا، اور یہ دیکھ رہا منظر وہاں سے محمود۔ اس نے کہا یار اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب حضرت کے جانے کا وقت آیا، اس نے کہا بھائی ایک ایک جوتا، حضرت چائے پینے تو ہمارے آ جائے کم از کم۔ کہنا یار میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں چائے پینے جل میں نہیں جاؤں گا۔ فلپائن والے فلاں والے ڈھمکا 50 کب نام کمپنی کے نام، دنیا کے نام گنوا دیا۔ کہنا میں نے تو یہ میرے دماغ میں نہیں تھا یہ بات، کہ میں تو صرف مولوی سیدھا سیدھا یار۔ تو بات یہی، اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے،
آپ سب سے درخواست ہے، جس بات کی اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، دیکھو یہ دنیا کی بادشاہ تمہیں دے گا، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں تمہیں دکھاؤں، تمہیں نہیں دیکھنا تو ہم نے دیکھا ہے یہ بادشاہ، ہم تو اس کے متلاشی ہیں، ہم تو اسی پیچھے بھاگ رہے ہیں یار، کاش کہ وہ ہمیں مل جائے، وہ دولت ہے، یہ کوئی دولت نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کی چند قطرے مل رہے ہیں تو ہم پاگل ہو رہے ہیں، ہم تو کچھ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے۔ صاحب آپ تو چھٹی نہیں کرتے ہے، آپ تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا نہیں آتے، وہ بھائی کیسے چھٹی کر لیں، اتنا بڑا انعام ہے، کیسے سوتے رہ جائیں، کیونکہ اب تو نظر آنے لگ گیا ہے، یہ سب چیزیں اب نظر آ رہی ہیں، کیسے چھوڑ دوں، بات یہی سمجھا رہا ہوں۔ اور آپ دیکھو گے جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے، بڑی بڑی کمپنیز کی، ان کی چھٹی ہے، پرائم منسٹر صاحب کی چھٹی ہے؟ نہیں صاحب، وہ تو جہاز میں بیٹھ کے ہی کام کر رہے ہیں۔ ارے پرائم منسٹر شپ ہے بھائی، کیسے چھوڑ دوں؟ سب سوئیں گے نہیں، بس آدھا گھنٹہ 1-2 گھنٹہ سو کے آیا، جرمنی جانا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر شپ کی یہ تو بڑی زبردست حکومت ہے، وہ تو جہاز میں بھی کام کرنے کو تیار ہے۔ اور جو پیون ہے، جو چھوٹی ذات کا ہے، جو چھوٹے راست، ارے بھائی چھٹی مل گئی، 2 دن ہے، 3 دن اور کر لوں گا، 5 دن کی چھٹی پوری ہو جائے گی، وہ تو یس، کیونکہ اس کو کچھ ملا ہی نہیں، وہ تو جا کے ذلیل ہو رہا ہے، اس کو چائے پلانا ہے، اس کو تو خدمت کرنی پڑ رہی ہے، تو مجھے بتاؤ وہ چھٹی کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا، یہ چھٹی کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو تو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اس کے پاس تو انعام ہی انعام آ رہے ہیں۔ یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہ دولت ایسی زبردست، لیکن کیا یہ ایک دن میں آ جائے گی؟ کیا بچہ پہلی کلاس پاس کر کے یہ سب چیزیں حاصل کر سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، امتحان دینا پڑے گا، وقت کا امتحان، بارش ہے، طوفان ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں اس دور کے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کروایا، اور ہسٹری بھری پڑی ہوئی ہے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں ادا کی ہیں، کس نے کروائی؟ وہی اللہ نے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میدان خالی ہے بھائی، دیکھو یہ کرو گے تو یہ کی توفیق تمہیں اللہ دے گا، ورنہ بھول جاؤ، تم تو فیل ہو، صبح سے لے کر رات تک تم بھیک مانگتے پھرو گے، اللہ معاف کرے ایسی لعنت میں گرفتار ہو جاؤ گے جس کے اندر تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ دیکھیں 85 پتہ نہیں 88 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، کہنا ہے آج تک مجھ سے کچھ مانگا نہیں۔ کیا کیسے ہوں گے لوگ یار، کوئی سوچ سکتا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے، بیوی تو 50 شکایتیں لگاتی ہے، وہی بیوی کہہ رہی صاحب آج تک مجھ سے پانی نہیں مانگا، میں نے خود پلا دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی لا کے دو۔ یہ کہاں سے درجہ آیا یار، یہ کہاں سے لے کر آیا؟ یہ وہی اللہ ہے، کیونکہ پانی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پانی تو پہلے ہی لا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے 2 گھنٹے تک پیر، ہم اپنے ماں باپ کا پیر کتنی دیر دبا رہے ہیں؟ 2 منٹ بھی نہیں دبا رہے، کیونکہ توفیق 2 منٹ دبانے کے بعد تھک جاتا ہے انسان، اور یہاں تھکن ہی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہی اللہ، وہ چیزیں ختم ہو گئیں، وہ تھکن ختم، اب اسی میں مزہ ہے۔ تو یہ کہاں سے لائے؟ یہ وہی چیز ہے، پتہ چلا کہ صاحب جن کا آپ پیر دبا رہے ہو یہ اللہ والوں کا پیر دباتے تھے، اللہ نے آج تمہارے لیے یہ تمہیں ان کا پیر دبانے کے لیے مخصوص کر لیا۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ہم نہیں کر رہے، کوئی نہیں کر سکتا جو میں نے پہلے کہا۔ یہ شرک اگر میں کہوں گا میں کر رہا ہوں، اللہ کروا رہا ہے۔ اور 5 گھنٹے کنٹینیو یہ عمل ہوا، مطلب جس وقت سے گئے 5 بجے نکلے اور 10 ساڑھے 10 بجے تک ہم 5 گھنٹے کنٹینیو ہم اسی فکر میں تھے کہ اللہ ہمیں مل جائے، ہے کیونکہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ والوں کے پاس اللہ ہے، اور یہاں 5 منٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ 5 گھنٹے گزر گئے، پھر بھی کہہ رہے کم ہے، اور 10 گھنٹے بھی گزار دیں تب بھی کہتے کم ہے۔ لیکن جس نے 5 منٹ لگایا ہو وہی تو 5 گھنٹے لگا سکتا ہے، جس نے پہلی پاس کیا ہو وہی تو میٹرک پاس کر سکتا ہے، جس نے میٹرک پاس کیا ہو وہی تو آگے بڑھ۔ بھائی ہم اور آپ کس حماقت میں ہیں؟ اور جس بات کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ مت بھولنا کہ آخرت دنیا بھی تمہاری بن جائے گی، جیسے صحابی کی دنیا بنی، جیسے اللہ والوں کی دنیا بنتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا تو مجھے بتاؤ، میں دکھاؤں تمہیں تمہاری آنکھوں سے ہم نے دیکھا، اس لیے بات کر رہا ہوں، ہم عین الیقین ہیں، ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، اور ہم جس راستے پہ چلے ہم نے ایسے ہی ہو رہا ہے، انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا ہے، وہ بیج بویا تو آج کاٹ رہے ہیں۔ اور ان کے حضرت نے کیا کہا؟
میاں لگتا ہے تم بھی جو ہے نا کچھ بڑے ہونے والے ہو. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہ دیکھو تم میرے دبا رہے ہو, کوئی تمہارے بھی دبائے گا. دیکھو ہے, اس کا مطلب ہے تم اس درجے کو پہنچو گے نا تبھی تو دبائے گا. ورنہ تو باپ اولاد نہ دبائے بیٹے کا پیر, بیٹا نہ دبائے اولاد کا پیر. جب درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو دنیا جھک جاتی ہے. پھر اس کے سارے مراد ملتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو, یہ مراد ہے, فلاں فری فلاں فری فلاں فری فلاں فری, زندگی مزے کرو, فلاں عہدے پہ آنے کے بعد یہ فری یہ فری. لیکن وہ پہنچا کیسے یہ تو دیکھو. تو بھائی اس راستے سے گزرنا پڑے گا, اور اگر نہیں گزرتے نہ گزرو. ذلت لکھی ہوئی ہے, خدائی قسم قسم میرا قسم اللہ کہہ رہا ہے, تمہاری اولاد ہوگی وہ اولاد تمہیں ذلیل خوار کرے گی. تمہارے پاس مال ہوگا لیکن وہی مال لے جا کے ڈاکٹر کو دے کر اپنے جسم کا چیر پھاڑ کراؤ گے, اپنی اولادوں کا چیر پھاڑ کراؤ گے. جو چیز تمہارے پاس ہوگی وہ تم پہ لعنت بن کے پرسے گی. یہ تو دنیا کی بات بتا رہا ہوں, میں غلط کہہ رہا ہوں تو دیکھو نیٹ بھرا پڑا ہوا یار. اور اگر یہ دنیا کی بات اور آخرت کی بات, قبر میں کیا ہوگا؟ الامان الحفیظ, کتنا برا حال ہوگا وہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور حشر میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے اندر آلٹرنیٹ نہیں ہے. کر لو تو مزے ہیں, مزے کرو گے. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے اپنے من تک مت لگانا, جو طریقہ سمجھا رہا ہوں اس طریقے پہ اپنی خدا کے لیے من تک مت لگانا. کہ جذبات میں آئے, انہوں نے کہا صاحب میں تو اب 2 سپارے پڑھ رہا ہوں. بھائی کس نے کہا تمہیں 2 پڑھنے کے لیے یار, یہ کیا کر رہے ہو؟ بس 1 روپیہ پڑھنا تم, مطلب پڑھنے سے, ارے بھائی تمہیں ابھی 1 روپیہ پڑھ لو بس, 6 مہینے سال بھر کے بعد بتانا. ورنہ پتہ چلا کہ آج تو موقع ملا, کل وہ 2 پارہ کیا 1 پارہ کرتے کرتے جو تھا یار اب تو فائدے کچھ نہیں, چھوڑو کہانی ختم ہو گئی. اس لیے عرض کر رہا ہوں بھائی خدا کے لیے جو کرنا, اسی لیے عرض کر رہا ہوں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے, اس نظام کے تحت ہم نے چلنا ہے, پوچھ کے چلنا ہے, اس طریقے پہ چلنا ہے. جیسے ہم دنیا کے طریقے پہ چلتے ہیں تو پوچھ کے چلتے ہیں. آپریشن کرنے والا پہلے اس کو دکھایا جاتا ہے, پوچھ کے کرتا ہے, وہ آپریٹر ایسے نہیں بن جاتا. اسی طرح روحانیت میں بھی ہے. خدا کے لیے اس میں تو بڑے خطرے ہیں, اس میں تو شیطان تمہارا دشمن ہے, اس میں تو اللہ تم سے امتحان لے رہا ہے. انسان اپنے حالات سے پریشان ہو کر کیا کہتا ہے کہ اپنے جو ان کا جو رہبر ہوتا ہے کہ نبی اکرم شفیع اعظم, دکھے دلوں کا سلام لے لو, شکست کشتی ہے تیز دھارا, نظر سے روح پوش ہے کہ نہ نظر آ رہا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کیسی منزل پہ آ گیا ہوں, قدم قدم پہ خوف رہزن, جیسے ہر قدم پہ سوال جواب ہو رہے ہیں نا. زمین بھی دشمن, فلک بھی دشمن, کیونکہ اللہ امتحان لے رہا ہے. زمانہ مجھ سے ہوا ہے بزن, تم ہی محبت سے کام لے لو. میں تو اس امتحان میں پھنس گیا ہوں ہے بھائی, اب میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہاں تو اللہ بھی امتحان لے رہا ہے اور شیطان بھی کھینچ رہا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح آگے نہ جائے. تو بات یہ ہے بھائی یہاں تو امتحان دینا ہے, خدا کے لیے امتحان دو تو آگے بڑھ جاؤ گے. جیسے دنیا کے امتحان دو گے تو آگے بڑھو گے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پاگلوں کی باڑ میں ہو, کسی میں مر جاؤ گے تو 10 سال کے بعد پتہ چلے گا, 20 سال کے بعد پتہ چلے گا, اور ہو سکتا ہے کل رات کو ہی پتہ چل جائے, آج رات کو ہی پتہ چل جائے. یہ تو میں بہت لمبی بات بتا رہا ہوں, موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, دعا کرتے ہیں.